الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو اسی طریقے پر ہم اور آپ چلتے ہوئے تجوید کہتے کس کو ہیں، لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے، ہم نے اس کو سیکھا، پڑھا اور سمجھا، اور پھر اس کے ساتھ لحن جلی اور لحن خفی یہ بھی سمجھا کہ لحن جلی کہتے ہیں وہ واضح غلطی جو سمجھ میں آتی ہے، جو غلطی کی جاتی ہے اور جس سے معنی تبدیل ہونے کا امکان بھی ہوتا ہے، اور لحن جلی حرام ہے کیونکہ اس کی وجہ سے معانی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ لحن خفی وہ چھپی ہوئی غلطی، جیسے غنہ میں غلطی کرنا، اخفا میں غلطی کرنا، ادغام میں غلطی کرنا، جہاں کھینچنا ہے وہاں نہیں کھینچنا، جہاں نہیں کھینچنا ہے وہاں کھینچنا، تو یہ ساری چیزیں لحن خفی میں آتی ہیں، یہ مکروہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ معنی تو تبدیل نہیں ہوگا لیکن اس کی وجہ سے قرآن مجید کو جیسے پڑھنا ہے وہ انداز سے نہیں پڑھ پائیں گے۔ اب اس کے بعد تلاوت کے آداب کا تعلق ہے کہ تلاوت کیسے کرنا چاہیے۔ تلاوت باوضو کریں، بہتر ہے باوضو رہ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کو صرف جو پاکیزہ اور طہارت سے ہیں وہی چھوئیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ باوضو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا زیادہ بہتر ہے اور مناسب ہے۔ تلاوت سے قبل تعوذ اور تسمیہ پڑھیں۔ یاد رکھیں جب بھی ہم تلاوت کریں گے تو اعوذ باللہ، تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دونوں کو پڑھنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے قبل۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو تو اللہ رب العالمین سے شیطان رجیم کی پناہ مانگو۔ تعوذ کے بعد بسم اللہ بھی پڑھنا ہے۔ دوران تلاوت سورہ آ جائے تو صرف بسم اللہ پڑھیں گے، اور دوران تلاوت وقفہ ہو جائے تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ دو چیزیں ہیں، نیچے آئے گا اسے میں سمجھاؤں گا۔ دوران تلاوت سورہ وغیرہ آئے تو ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے، اور اگر تلاوت کرتے ہوئے بیچ میں اگر رک جائیں، ٹھہر جائیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھر تلاوت کو ہم شروع کر سکتے ہیں۔ تلاوت اطمینان سے کریں، تجوید کا خیال کرتے ہوئے، لحن یعنی غلطی سے بچتے ہوئے تلاوت کریں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھیک ہے؟ تو تلاوت اس لحاظ سے کی جائے گی کہ اس میں غلطیاں نہ ہوں، واضح غلطیاں نہ ہوں، اور تجوید کے جیسے غنہ، اخفا، یہ غلطیاں بھی نہ ہوں، آرام سے پڑھا جائے، سکون سے پڑھا جائے، اطمینان سے پڑھا جائے۔ تلاوت قرآن میں تعوذ اور تسمیہ کا طریقہ کیا ہے یہ سمجھیں گے ہم، ذرا غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر مصروف ہیں تو تھوڑا توجہ اس طرف اس رخ کر لیجئے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یعنی تلاوت کرنے میں، قرآن مجید پڑھنے میں تعوذ اور تسمیہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ یہ پچھلے درس کے اندر، یعنی جب ہم نماز کے اوپر پڑھ رہے تھے تو اس میں میں نے آپ کو بتا دیا، تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ کو، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، ٹھیک ہے؟ تعوذ اور تسمیہ آپ کو معلوم ہے پہلے سے ہی۔ اب آغاز کب پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ کب پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑھنا ہے؟ آغاز تلاوت میں، یعنی قرآن مجید جب ہم پڑھنا شروع کریں گے، ایسے قرآن کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اس موقع پر اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ دونوں بھی پڑھنا ہے۔
دوران تلاوت اگر سورہ آ جائے، یعنی آپ تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید کی، جیسے مثال کے طور پر آپ پڑھ رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب یہاں پر اس کے بعد اب سورہ آ رہا ہے، سورہ کافرون آ رہا ہے، تو اب یہاں سے ڈائریکٹ آپ قُلْ یا ایھا الکافرون ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ یا ایھا الکافرون، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی دوسری صورت آ رہی ہے دوران تلاوت، قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں، ایک صورت کے بعد دوسری صورت آ رہی ہے، تو اس کے بیچ میں ہمیں تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا ہے۔ دوران تلاوت وقفہ ہو جائے، وقفہ کہتے ہیں رکنا، یعنی آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور بیچ میں آپ کسی وجہ سے رک گئے، یعنی مثال کے طور پر کوئی آیا یا کوئی فون کال آپ کا آ گیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اٹھایا، کال آ گیا آپ کو، آپ نے اٹھایا، ان سے گفتگو کی، 5-6 منٹ اسی میں چلے گئے، پھر اس کے بعد آپ نے تلاوت شروع کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں آپ، کیونکہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، بیچ قرآن میں آپ پڑھتے ہوئے کوئی سورہ وغیرہ نہیں آیا، بلکہ آپ رکے اس لیے کہ کسی کا کال آ گیا تھا۔ جیسے ہی آپ کال ختم کریں گے یا بات ختم کریں گے، کسی سے گفتگو ختم کریں گے یا کسی وجہ سے آپ جو رکے تھے اس کو ختم کریں گے، تو بسم اللہ کی بجائے آپ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر باقی وہاں سے جہاں آپ نے رکا تھا وہاں سے آپ اسٹارٹ کر سکتے۔ سمجھ میں آ گیا؟ 3 طریقے ہیں۔ پہلا یہ ہے تعوذ اور تسمیہ کب پڑھنا ہے؟ جب تلاوت شروع کرے، دوران تلاوت جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک سورہ آیا، اس کے بعد آپ دوسرا سورہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس کے بیچ میں بسم اللہ پڑھیں گے۔ دوران تلاوت اگر آپ ٹھہر گئے، رک گئے، کسی وجہ سے وقفہ آ گیا، ٹھیک ہے، وقفہ ہو جائے، تھوڑی دیر آپ رک گئے، تو اس کے بعد آپ جب پڑھیں گے تو اعوذ باللہ پڑھ کر آپ اپنی تلاوت کو شروع کریں گے۔ بسم اللہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں اعوذ باللہ بسم اللہ ملا کے پڑھ سکتا ہوں؟ تو اس کی کچھ شکلیں ہیں، اس میں نہیں ہے، پی ڈی ایف میں بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا، آپ کے لیے سہولت ہوگی۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے کل 4 طریقے ہیں۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے کل 4 طریقے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی آگے جو سورت آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ سورت، تینوں کو ایک سانس میں ملا کر پڑھ لیں آپ۔ جیسے مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ ایسے تو اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں، اس انداز میں پڑھ رہے ہیں کہ ایک سانس میں، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، تو ایک سانس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یا دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رک گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رک گئے، اس کے بعد دوسری صورت آپ پڑھ رہے ہیں، تو الگ الگ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دونوں کو ملا سکتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے ساتھ تیسری جو سورت آپ ملا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں، جو سورت پڑھنا چاہ رہے ہیں ملا کے، تیسری چیز، تیسری آیت، اسے آپ ملا سکتے ہیں، یا تینوں کو الگ الگ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں رک جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں رک جائیں، اس کے بعد آپ جو سورت پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ سورت پڑھیں، یا پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ ان دونوں کو ملا کر رک جائیں اور اس کے بعد سورت آپ شروع کریں۔ جیسے مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، رک جائیں،
اب یہاں سے آپ دوسری صورت جو بھی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، جیسے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، یا الف لام میم، یا الحمد للہ رب العالمین، جیسے بھی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں ویسے پڑھیں۔ ایک طریقہ ایسے ہے کہ پہلے کو الگ کر دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں ٹھہر جائیں، ٹھیک ہے، رک جائیں، سانس توڑ لیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ، اور اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے اس کو آپ ملا کر پڑھ لیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ رک گئے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، ایسے بھی جائز ہے۔ تو یہ چار طریقے ہیں، چاروں طریقوں سے جائز ہے۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور اس کے ساتھ کوئی بھی صورت آپ جب پڑھ رہے ہیں ملا کر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کے تین طریقے ہیں۔ تلاوت کے کتنے طریقے ہیں؟ تین۔ پہلا ہے ترتیل، دوسرا ہے تدویر، تیسرا ہے حدر۔ ترتیل کہتے ہیں تجوید کے ساتھ آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کرنا، جیسے کسی جلسے کے افتتاح میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ سکون سے، جب کوئی مجلس کے افتتاح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پروگرام کا افتتاح کیا جاتا ہے، آپ کسی پروگرام میں جاتے ہیں نا، تو وہاں پر آپ سب سے پہلے کیا سنتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت سے ہر پروگرام کا آغاز ہوتا ہے۔ تو جیسے کسی جلسے کے افتتاح میں پڑھا جاتا ہے، کتنا سکون، کتنا اطمینان کے ساتھ وہ قاری پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حافظ قرآن پڑھتے ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے ترتیل۔ یعنی آپ سے کوئی پوچھے یہ جو پڑھ رہے ہیں اس پڑھنے کو کیا کہا جائے گا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ترتیل۔ اچھا، تدویر کیا ہے؟ تجوید کے ساتھ ترتیل کے مقابلے میں تھوڑا تیز پڑھنا، یعنی ترتیل کے ساتھ، ترتیل کے مقابلے میں، یعنی ترتیل کے ساتھ جیسے پڑھا جاتا ہے اس کے بجائے ذرا سا ترتیل سے تیز پڑھنا، جیسے ہم باجماعت نماز وغیرہ میں تلاوت کرتے ہیں، جیسے علماء حفاظ نماز پڑھاتے وقت تلاوت کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ تدویر ہے، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا تیز پڑھتے ہیں وہ، جس جلسوں اور پروگرامز کے افتتاح میں جیسے پڑھا جاتا ہے اس سے تھوڑا سا تیز۔ حدر، حدر یعنی تجوید کے ساتھ تدویر کے مقابلے میں تھوڑا تیز پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی تجوید کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے نماز میں، باجماعت نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا، اس سے بھی تھوڑا تیز۔ یہ کب پڑھا جاتا ہے؟ بسا اوقات یا اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح وغیرہ میں اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایک امام صاحب عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں، وہی امام صاحب عشاء کی نماز پڑھاتے کتنا سکون سے پڑھاتے ہیں نا، یعنی رک 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 کر پڑھاتے ہیں، لیکن وہی امام صاحب جب تراویح پڑھاتے ہیں تو تھوڑا سا رفتار سے پڑھاتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، تھوڑا سا تیز پڑھاتے ہیں، یعنی جیسے انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی اس کے مقابلے میں تراویح کی نماز میں قرات ذرا سا تیز ہوتی ہے، یعنی جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ کئی دفعہ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، جبکہ آرام سے ہی پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کو تھوڑا جلدی پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی جو تلاوت ہوتی ہے اس کو بھی تھوڑا تیز پڑھتے ہیں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حدر۔ کیا کہتے ہیں؟ حدر۔ آپ اکثر فرق سمجھیں گے جب نماز پڑھتے ہیں عشاء کی، تو نماز میں کتنا سکون سے امام صاحب پڑھاتے، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑا سا اپنی آواز میں رفتار لے کر آ جاتے ہیں، یہی چیز ہے حدر۔ یہ تین چیزیں ہیں، تین طریقے سے قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عربی کے حروف، عربی میں کتنے حروف ہیں؟ ٹوٹل 29 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 29۔ ان کو کیا کہتے ہیں ہم اور آپ؟ حروف تہجی، حروف
تہجی آپ کبھی نورانی قاعدہ پڑھے ہوں تو نورانی قاعدہ کے اوپر جہاں الف با تا سا لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا رہتا ہے حروف تہجی، اور پڑھے بھی ہوں گے آپ ماشاءاللہ، جب پڑھتے تھے تو اساتذہ اسی کے ساتھ آپ کو پڑھاتے ہیں۔ تو یہ حروف تہجی کہلاتا ہے۔ ان حروف، ان 29 حروفوں میں سے مخارج کے لیے وہ 11 حروف بہت اہم ہیں جن کو ہرے کلر کے باکس میں رکھا گیا ہے۔ گرین کلر کے باکس میں جو حروف ہے نا، یہ مخارج کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اکثر غلطیاں یہی ہوتی ہیں۔ اکثر جو غلطی ہوتی ہے مخارج میں وہ یہیں پر ہوتی ہے۔ سا کو صحیح سے نہیں پڑھتے، حا کو صحیح سے نہیں پڑھتے، خا کو صحیح سے نہیں پڑھتے، زال کو صحیح سے نہیں پڑھتے، صاد کو صحیح سے نہیں پڑھتے، باد کو صحیح سے نہیں پڑھتے، طا کو صحیح سے نہیں پڑھتے، ظا کو صحیح سے نہیں پڑھتے، عین، غین، قاف، یہ ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں ایک دفعہ پڑھ رہا ہوں: الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین۔ اچھا، زال کو کئی لوگ جو ہے زال پڑھتے ہیں، یہ زال نہیں، یہ کیا ہے؟ زال ہے۔ سین اور شین دونوں میں فرق ہے، ایک ہوتا ہے سین، ایک ہے شین، ٹھیک ہے؟ شین کے اوپر 3 نقطے آتے ہیں، پھر صاد، پھر ضاد، پھر طا، پھر وا، پھر عین، غین۔ عین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ عین غین، ٹھیک ہے؟ عین غین، یہ نہیں ہے عین، عین آواز نکلنی چاہیے اندر سے۔ فا، قاف، قاف، یہ یہاں قاف میں بہت غلطی ہوتی ہے، قاف کو خاف پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ قاف کو خاف، خاف، ٹھیک ہے؟ قل هو اللہ احد، قل نہیں کرتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق۔ یہ قل کیا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قل نہیں ہے، وہ قل ہے، ٹھیک ہے؟ قاف صحیح سے نکلنا چاہیے، کاف، خاف نہیں، خاف نہیں، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یہ حروف تہجی یا مخارج یہ عربی کے حروف کہلاتے ہیں۔ یہی حروف ہے، انہی حروف سے عربی بنی ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں بھی آپ جو پڑھیں گے یہی حروف میں آتے ہیں، اور کوئی نیا ایکسٹرا حرف اس کے علاوہ نہیں آتا۔ اب اس کے بعد تجوید کے لیے بنیادی معلومات۔ آپ نے اوپر حروف تہجی دیکھ لیا، حروف تہجی میں جو اہم ہے اس پر گرین کلر کا نشان لگا ہوا ہے، اسے ذہن میں رکھیں۔ اب تجوید کے لیے کچھ بنیادی معلومات بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ تجوید سیکھنے سے پہلے منہ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ تمام مخارج کا تعلق اسی سے ہے۔ منہ یعنی جو ہمارا ماؤتھ ہے، جہاں دانت ہیں اور زبان ہے، جبڑے ہیں، یہ سارا مل کر حلق ہے، یہ جو ہمارا منہ ہے، ماؤتھ ہے، اور یہ ناک ہے، یہ سارے، تو اس کے بارے میں معلوم کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ حروف یہیں سے نکلتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے منہ کے اندر جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہے زبان۔ تجوید میں زبان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ زبان کو 5، کاٹتے نہیں ہیں زبان کو، ٹھیک ہے؟ کوئی مت سمجھے کہ شیخ بتا رہے ہیں کہ زبان کو جو ہے 5 طریقے سے کاٹا جائے، نہیں، 5 حصے ہیں زبان کے، 5 پوائنٹس ہیں جہاں سے مخارج نکلتے ہیں، 5 جگہیں ہیں زبان کے اندر۔ ہماری یہ جو زبان ہے نا بڑی، اس کے اندر 5 مقامات ایسے ہیں جہاں سے مخارج نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے زبان کی جڑ، زبان کی جڑ، جو جڑ ہوتی ہے نیچے، اس سے کیا نکلتا ہے؟ اس سے مخرج نکلتا ہے قاف۔ آپ کبھی قاف پڑھیے اندر اپنے آپ میں،
ऑफ। जो नीचे का हिस्सा है आपके जबान का, जो नीचे ये आपके गले के अंदर, हलक के अंदर गई है, वो ऊपर लगती है, तालू को टच होती है, ऊपर के हिस्से को ऑफ। ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद जबान का बीच का हिस्सा, वस्तुल लिसान, यानी बीच का। ठीक है, हमारी जो जबान है उसका जो बीच का हिस्सा, एक तो जड़ थी, आपको मालूम पड़ गया जड़, अब बीच वाला हिस्सा। बीच वाले हिस्से में ये भी बहुत अहम है, क्योंकि इनसे जीम और शीन जैसे अल्फाज निकलते हैं बीच वाले हिस्से से। ठीक है, जैसे आप जीम पढ़ें तो आप देखें बीच वाला हिस्सा जबान का जो है थोड़ा हरकत में आता है। शीन पढ़ें तो ये जो जबान का जो बीच का हिस्सा है वो थोड़ा जो है हरकत में आता है। तो ये है दोनों का ताल्लुक जबान का। ठीक है, अब इसके बाद जबान का किनारा, जो किनारा होता है वो, फिर जबान की नोक और जबान की करवट, इनसे बाज अल्फाज निकलते हैं जो आगे इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो 5 चीजें हैं: जबान की जड़, जबान का बीच, जबान का किनारा, नोक, करवट। करवट यानी जबान जो बदलती है, मुड़ती है। ठीक है, उस मौके पर कौन सा लफ्ज निकलता है। तो ये 5 मकामात ऐसे हैं जहां अल्फाज निकलते हैं। जैसे जबान की करवट से क्या निकलता है? बौद, बौद। ठीक है, इसको जबान की करवट से निकाला जाता है। ठीक है, ये सारे मामलात हैं। अब इसके बाद दांत। तजवीद में दांतों को 6 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जो हमारे दांत है ना, नीचे और ऊपर, इनको 6 हिस्सों में तकसीम कर। टोटल कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, तो तजवीद के अंदर उनको 6 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला है सनाया, दूसरा है रबाइयात, तीसरा है अनियाब, चौथा है जवाहिक, पांचवा है कवाहिन, छठा है नवाजिस। इसको समझने के लिए, ये जो 5 हिस्से हैं ये कैसे होते हैं, इसको समझने के लिए नीचे देखिए, थोड़ा नीचे कीजिए, स्क्रॉल कीजिए थोड़ा। जी, ये है दांतों का हिस्सा, असनाया। कितने दांत हैं टोटल? 4। नीचे के 2, ऊपर के 2, नजर आ रहे हैं, ग्रीन कलर है। ठीक है, यहाँ दांतों के ऊपर लगा हुआ है, ऊपर के 2 दांतों के ऊपर ग्रीन है, नीचे के 2 दांतों के ऊपर ग्रीन है। इन 2 दांतों को सनाया कहा जाता है। अहादीस में भी ये अल्फाज आए हैं कि जैसे एक सहाबी रसूल के ये दांत टूट गए थे। तो ये 2 दांत होते हैं, नीचे के और ऊपर के, दोनों को मिलाएंगे तो कितने होंगे? ये 4 दांत होंगे। अब रबाइयात, और रबाइयात। ठीक है, रबाइयात क्या है? इन ऊपर के जो 2 दांत है ना, मिक्स मिले हुए, उसके राइट में एक और लेफ्ट में एक दांत, उनको मिलाएंगे तो उसको रबाइयात कहा जाता है। देखिए रेड कलर नजर आ रहा है आपको, लाल कलर, ग्रीन कलर के बगल में एक रेड कलर राइट साइड में, एक रेड कलर लेफ्ट साइड में, ऊपर भी है और नीचे, नीचे के दांत में भी है। तो टोटल कितने हुए? ऊपर 2, नीचे 2, 4। तो रबाइयात कितने हुए? 4 हुए। सनाया कितने थे? 4 थे। रबाइयात कितने हैं? 4 हैं। सनाया दोनों मिलकर रहते हैं, यानी एक एक दूसरे के आजू बाजू रहते हैं। रबाइयात एक लेफ्ट साइड में सनाया के रहता है, दूसरा सनाया के लेफ्ट राइट साइड में रहता है। ठीक है, दोनों के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। ऊपर और नीचे को मिलाएंगे तो टोटल 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब इसके बाद है अल अनयाब। क्या है? अनयाब। ये देखिए, ये कलर अनयाब का जो कलर है, उस कलर को आप गौर से देखो, ब्लू कलर है तकरीबन अनियाब में। यहां पर रेड कलर के बगल में, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड के रेड कलर के बगल में, लेफ्ट साइड में, ये जो दांत होता है उसे अनियाब कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनयाब। ये दांत अनियाब, ऊपर 2 नीचे 2 मिला के कितने हो गए?
4, تو अनियाब कितने हुए, 4 हुए। और ज़वाहिक, ज़वाहिक है 4, कितने हैं, 4 है। यहां देखिए अनियाब के बगल में जो कलर है वहां पर एक, और लेफ्ट साइड में अनियाब के बगल में जो कलर है वहां पर एक, ये दोनों ज़वाहिक हैं, ठीक है, ज़वाहिक। और नीचे भी वैसे ही रहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर दांत रहते हैं, नीचे दांत रहते हैं, ठीक है। आप एक मत लगाइए, ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से, ऊपर के हिस्से में 2, नीचे के हिस्से में 2, ज़वाहिक हो गए ये 4। तवाहिन, तवाहिन टोटल 12 होते हैं। कितने होते हैं टोटल, 12 जबड़े जो होते हैं, या जिनको हम, जिससे हम खाते हैं, खाना चबाते हैं, मालूम है आपको वो। तो ज़वाहिक के बगल में 3, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 3, लेफ्ट साइड में 3, ऊपर कितने हुए, 3 3 6। फिर नीचे भी वैसे ही, जो नीचे हमारे खाने के दांत होते, चबाने के दांत होते हैं ना, वो राइट साइड में 3, लेफ्ट साइड में 3, 3 3 कितने हुए, 6, ऊपर 6, नीचे 6, टोटल कितने हुए, 12। ये क्या है, ये अत्तवाहिन, ठीक है, समझ में आ रहा सबको। इस तरीके से आखिरी जो दांत होता है कोने का, ठीक है, जो लास्ट दांत अन्नवाजिज कहा जाता है उसे, ठीक है, लास्ट दांत, ऊपर 2, नीचे 2, कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो ये है किसमें इसकी, अब ऊपर ला लें। दांत, तजवीद में दांतों को 6 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, सनाया, रबाइयात, अनियाब, ज़वाहिक, तवाहिन, नवाजिज। समझ में आ गया आप सबको। नीचे आप फोटो में देखकर दोबारा बजाते खुद समझ सकते हैं। तो हमारे जो दांत हैं, कहाँ पर हमारी जुबान कहाँ टच होगी, और कौन से दांत से कहाँ से कैसे निकलेगा हर्फ, ठीक है, कितने दांत बैठेंगे, कितने दांत को हम चिपकाएंगे, कितने दांत उठाएंगे, ठीक है, इस तरीके से तजवीद के कवायद बनते हैं और तजवीद के साथ पढ़ा जाता है। हम जो पढ़ रहे हैं वो ये चीजें हैं, बाकी चीजें इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में हम पढ़ेंगे। वक्त हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है जो बातें हमें पढ़ाई गई हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मुताबिक हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।